ان کو بھی جو محنت کر رہے ہیں، تھوڑی سی بھی کر رہے ہیں، کم کریں زیادہ کر رہے ہیں، فرق نہیں پڑتا، بس محنت ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، ایک یقین ہونا چاہیے اللہ پہ کہ آپ نے بس بولا ہے کہ میں اس راستے پہ نکلی ہوں تو کامیاب میں ہوں گی۔ اللہ کا سمپل فنڈا ہے، دیکھو محنت بہت سے لوگ کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے، ان کو لگتا ہے بھائی جب ہم محنت کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ پاک کامیاب کر ہی دے گا، کیونکہ محنت کر رہے ہیں۔ ان میں ایک بھرم ہوتا ہے، بھرم وہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں بھائی ہم تو کر رہے ہیں نا محنت، دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہم محنت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ بلیور، چاہے وہ کرسچن ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، جو بلیور ہوتا ہے نا، بلیور، میں اس کی بات کر رہی ہوں، جھنڈو لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں۔ جھنڈو تو وہ ایسا ہوتا ہے جو محنت کر لیتا ہے، بس میں نے کر لی محنت، مجھے پتہ ہے پیپر اچھا دے کر آئی ہوں، اب دعا مانگوں یا نہ مانگوں میں تو پاس ہوں گی، وہ کہیں نہ کہیں پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ جو بلیور ہوتا ہے نا، وہ محنت تو کرتا ہے، اپنا 100% دیتا ہے، اور پھر وہ کامیاب بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور وہ کامیاب ایسے بھی ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں ابھی اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کامیاب کیسے ہو گیا، کیونکہ اس نے دعا مانگی تھی۔ اور پھر جو آپ کے ارد گرد ایسے لوگ دکھیں گے جو بولیں گے یار ہم نے اتنا کچھ کیا تھا ہم کامیاب نہیں، وہ اس لیے کیونکہ آپ نے محنت تو کری اور دعا نہیں مانگی، اور اگر دعا مانگی تو آپ نے اس رب پر یقین نہیں رکھا، نہ تو آپ کو آپ کی محنت پہ یقین تھا، نہ اس رب کی ذات پر۔ اس لیے ہمیں یقین ہے اللہ پر، اللہ پاک ضرور کامیاب کرے گا، انشاءاللہ جلد سے جلد کامیاب کرے گا۔ جو اللہ اور اس کے بندوں کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور پلیز یہ پیسوں کا کاغذ جس کے پاس زیادہ ہے وہ اتنا کامیاب ہے، یہ ایک بٹر ریئلٹی ہے، اس کو ماننا بند کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے پاس ضروریات لگژری آ سکتی ہیں، لیکن کامیاب وہ جب ہی ہوتا ہے جب وہ سکون کی نیند سوتا ہے، اور اس دور میں سکون کی نیند بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کامیابی کے ساتھ سکون کی نیند ملتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں کامیابی، صحیح ہے، اس کو بولتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کا ساتھ دو، بہنوں کو حق دو، صحیح ہے، اپنے بیٹوں کو ذمہ دار بناؤ، ان کو پیمپر نہیں کرو اتنا، اپنی بیٹیوں کو بھی باہر نکالو، ان کو لڑنا سکھاؤ، صحیح ہے، ان کو بیلن تو دے دو ہاتھ میں لیکن تلوار دو، ان کو لڑنا سکھاؤ، ان کے بیگ میں ایک بندوق اور ایک چھری رکھو تاکہ وہ کہیں جائیں ایک تو کسی کے للو پنجو کے اس میں باتوں میں نہیں آئیں، اور اپنا ڈیفینس وہ خود کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسے رہو تو کسی کے لیے آپ کو پریشانی نہیں ہونی پڑے گی، میرا بیٹا میری بیٹی کا